توحید کی امانت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسمان نہیں مٹانا نام و نشان۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، میرے معزز بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، مدرسہ ہادہ کے سالانہ جلسے میں غالباً دوسری یا تیسری مرتبہ آپ حضرات سے ملاقات کا موقع نصیب ہو رہا ہے، لیکن جتنی محنت سے آج آنا ہوا ہے شاید اس سے پہلے کبھی اتنی مشقت کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ حضرت محتمم صاحب نے جلسے کی تاریخ لکھائی تو کبھی بہت پہلے تھی، اب وہ چوک ہم سے ہو گئی کہ ہم اس کو لکھ نہیں پائے تھے۔ آج خود ہمارے گاؤں کے اورنگ آباد کے مدرسے میں جلسہ ہو رہا ہے، جیسے آپ کے جلسے کی یہ پہلی نشست ہے۔ آپ کے یہاں کی رات کا غالباً ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس علاقے میں پہلے رات کی نشست ہوتی ہے، پھر اگلے دن کی نشست ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم اپنے جلسے کو آپ کی محبت میں چلتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہ ہماری محبت میں کونا چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے۔ آ جائیں گے؟ یہ کونے پہ جو کھڑے ہیں یہ وہاں کا کونا چھوڑ کے یہاں نہیں آ سکتے۔ آپ آ جائیں گے؟ کون کون آ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیں، سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو کتنے لمبے لمبے لوگ آئے، بےعزتی نہ کرو، سارے کھڑے ہو جائیں، تمہاری نیند سی اتر جائے۔ آگے چھوٹے سب کی جو آگے جگہ بچی ہے اسے چھوٹے کا آگے ہوگا، بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں۔ مجھے کہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر سے میں کہتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہنا ہے تو امید یہ ہے کہ اور ساتھ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ سو کے چھوڑ کے سب یہ والے جب پی گیا بھائی کونے پہ جو حضرات کھڑے ہیں نگرانی کے طور پر، بس ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کچھ اہم گفتگو کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کونے پر جو حضرات جم رہے ہیں تھوڑے آگے کو ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک سال میں ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، تو اس لیے جتنی قربت سے آپ کو ہم دیکھ لیں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ بیٹھ جائیں بھئی، یہ جو کھڑے ہیں بیچ میں بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیوں، ابھی ایک 5 منٹ کی تقریر جو میرے ہی سامنے ہوئی ہے، جس میں تذکرہ آیا ہے توحید کا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایسی آسان اور مختصر سورت جو ہم سب میں سے اکثر کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک ایک مسلمان کے دل میں کم از کم یہ سورت تو ہوتی ہے جس کو وہ نماز میں پڑھتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اے پیغمبر اعظم، ہم نے آدم کو بھیجا ہے، وہ بھی ہماری توحید کو بیان کرنے کے لیے زمین پر اترا ہے، اور ہم نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے زمانے میں بھیجا ہے اور آزر کے زمانے میں بھیجا ہے کہ جاؤ ان 360 خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے والوں کو للکاؤ، اور جو اپنے خداؤں کو مانتے اور پوجتے ہیں جا کر کے ان سے کہو تو صحیح کہ ان کا راستہ اچھا نہیں ہے، یہ راستہ تمہیں گمراہی میں لے جا کر کے پھنسا دے گا، یہ تمہیں راستہ دریا میں ڈال دے گا، یہ راستہ تمہیں لے جا کر جہنم کے کنارے پر لے جا کر کے کھڑا کر دے گا۔ جا کر کے کہو تو صحیح کہ ایک ہی راستہ ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا وہ ایک ہی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین پر 2 معبود ہو جاتے، اگر اس دنیا کے نظام کو چلانے والے ایک نہ ہوتا بلکہ مختلف ہو جاتے، تو میں اور آپ اپنے گاؤں سے اور آپ اپنے قصبے اور ضلع کے اور اپنے یو پی اور ملک کے نظام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں 2 وزیر اعظم بٹھا دیے جائیں، نظام نہیں چل سکتا۔ ایک گاؤں میں 2
دیے جائیں، نظام نہیں چل سکتا۔ ایک کہے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے، ایک کہے گا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دو معبود ہو جاتے، اگر اس نظام کو چلانے والے ایک کے علاوہ دو یا زیادہ ہو جاتے، لَفَسَدَتَا، تو فساد برپا ہو جاتا۔ بجھیڑے والے بارش مانگتے، دوسرا خدا کہتا ہم تو نہیں برساتے، کوئی گاؤں والے راحت مانگتے، وہ کہتا کہ ہم تو راحت نہیں دیتے۔ اللہ اپنی مرضی کا اکیلا مالک ہے۔ مجھیڑے کے مسلمانوں ہاتھ اٹھا کر جواب چاہوں گا، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اپنی زبان سے کہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں زندگی بخشنے والا کون ہے؟ ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ اور جب وقت اخیر آئے گا تو مارنے والا کون ہے؟ جب سارا نظام اسی کا ہے، ساری کائنات میں سارا نظام چلتا ہوا اسی کے قانون کے تحت ہے، تو پھر ڈرنا کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا ہے اذا جاء اجلها، جب وقت متعین آئے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ٹھوکر کھا کے بھی موت آئے گی، اور جب بچانا اللہ چاہے گا تو گاڑی آپس میں ٹکرائیں گے بھی، تب بھی کوئی حادثہ۔ یہ یقین ہے نا؟ کبھی کبھی آدمی شان و شوکت کے ساتھ اپنے مکان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ روڈ پر نہیں ہوتا، وہ ایسی جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا کہ جہاں حادثہ ہو سکے، اچانک چھت ٹوٹ جاتی ہے اور گر جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ ایک گھر میں بیٹھے بٹھائے انسان کو اللہ تبارک و تعالی موت کا لقمہ بنا دیتا ہے اور موت اس کو چھٹک لیتی ہے۔ تو یہ تو ایمان والوں کا ماننا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا اور اللہ کا متعین کردہ ہوا نظام آئے گا تو کوئی نہیں بچ پائے گا، نہ آج سے پہلے بچ پایا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، وہ چاہے اپنے وقت کا بادشاہ ہو، وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو کہ جس نے موسیٰ کا مقابلہ کیا، وہ نمرود ہی کیوں نہ ہو جس نے ابراہیم کا مقابلہ کیا، وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو جو حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کا ارادہ کر چکے تھے، وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو جنہوں نے حضرت زکریا کے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے حضرت انبیاء کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ قافلہ کیوں نہ ہو، وہ ابو جہل کیوں نہ ہو جو مکے کی وادی پر کھڑے ہو کر کہتا ہے اگر محمد کی بات مان لو گے تو پرانا دین چھوڑنا پڑے گا، ادھر محمد کہتا ہے نیا دین مان لو گے، میرا نیا ہوا دین مان لو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میری تقریر سنو، میں عزت دار ہوں، میں سپر پاور ہوں، میں قوم کا راجہ ہوں، میں قوم کا بادشاہ ہوں۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں میں بادشاہ تو نہیں ہوں، میں وزیر تو نہیں ہوں، میں مالک تو نہیں ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، میری ماں کا سایہ بھی بچپن میں ہی جدا ہوا، میرا حمایتی چچا بھی کچھ ہی وقت میں ختم ہوا، لیکن اس پیغام کو جب سے میں نے شروع کیا ہے کوئی نہیں روک پایا۔ یہ کلمہ توحید ہے جس کو میں اور آپ سینے میں لیے بیٹھے ہیں، اور اسی توحید کی بنیاد پر اللہ مجھے اور آپ کو جنت دلائے گا، کہو آمین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ لا الہ الا اللہ پچھلے سال بھی تمہیں کہہ کر کے گیا تھا۔ مجھیڑے کے مسلمانوں کوئی کہے کہ ہم غریب ہیں، ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ ہم غریب ہیں، ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم زمین یہ دنیا کی زندگی جھوپڑے میں بھی گزر جائے گی، چھوتے ہوئے ٹپکتے ہوئے مکان میں بھی بسر ہو جائے گی، میرے کچھلے کپڑوں میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ اصل کامیابی آخرت کا میدان ہوگا جب ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دخل الجنت بغیر حساب ولا کتاب۔ اے امت مسلمہ، اے میرے لاڈلے نبی کی امت، ایک بہت بڑا طبقہ تو وہ ہوگا، اس امت کا ایک بہت بڑی جماعت کا حصہ تو وہ ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں، تمام نبیوں کی امتیں 40 صفوں میں کھڑی ہو جائیں گی، اکیلی امت میری ہوگی جو 80 صفوں میں کھڑی ہوگی۔ اللہ کے حبیب کی امت سب سے بڑی ہوگی، بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح اس امت کے عام آدمی
کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ کون سا کمال؟ کیا وہ یہ کمال ہے کہ ہم نے اللہ کو یہاں دنیا میں رہ کر بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں؟ کیا یہ کمال ہے کہ ہم نے بڑا عہدہ حاصل کیا ہے؟ کیا یہ کون سی عزت ہے کہ ہم کسی منصب پر رہیں؟ کوئی نہیں، چاہے ایک وقت کی روٹی نہ ملے، سو کا ٹکڑا کھا کر وقت پورا کیا ہو، کپڑوں پر پیمند لگا کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہو، ٹپکتی ہوئی چھت میں رہ کر کے زندگی کو گزار دیا ہو، لیکن کلمہ توحید دل میں بیٹھا ہو۔ اللہ کا حبیب کہتا ہے، اے میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کون سا غریب ہے؟ کسی بھوکے نے ہاتھ اٹھایا، کسی کم نہ کپڑے والے نے ہاتھ اٹھایا، بغیر مکان والے نے ہاتھ اٹھایا، کسی بے اولادے نے مکان اٹھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ غریب نہیں ہیں، آپ غریب نہیں ہیں۔ اللہ نے جس کو جنت کی چابی دے دی ہو، وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ نے فرمایا، یا حبیب اللہ، ہم پر کہاں جنت کی چابیاں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ۔ مفتاح، حضرات علماء بیٹھے ہیں، مفتاح کا ترجمہ ہے کھولنے والی، یعنی کہ چابی۔ تو میرے اور آپ کے پاس جنت کی چابی موجود ہے۔ ہم سے بڑا کوئی مالدار بیٹھا؟ آج جن کے لیے سڑکیں جام ہوتی ہیں، آج جن کے لیے ویلکم کو سڑک پر سجایا جاتا ہے، آج جن کے لیے مارکیٹوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ کم سے قسم کھا کر کہتا ہے، اگر بغیر ایمان کے چلے گئے اور ایمان دل میں نہ رہا، لاکھ سڑکیں رکی ہوں گے تمہیں دیکھ کر، لاکھ کرفیو لگے ہوں گے، دکانوں کا شٹر نیچے ہو گیا ہوگا، علاقوں کی گاڑیاں بند ہو گئی ہوں گی، علاقوں کی دکانیں بند ہو گئی ہوں گی، لیکن اگر دل میں ایمان نہ آیا اور بغیر ایمان کے چلے گئے تو اللہ کا ارشاد فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج ہم مجرموں کو رکھ کرنے والے ہیں۔ دنیا میں تو حالت ملت رہے، ظالم بھی وہی رہے، مظلوم بھی وہی رہے، بے ایمان بھی وہی رہے، ایماندار بھی وہی رہے۔ آج دن آیا ہے الگ کرنے کا، مظلوم بھی کھڑے ہوں گے، ظالم بھی کھڑے ہوں گے، ایمان والے بھی کھڑے ہوں گے، غیر ایمان والے بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں صحیح لین میں کھڑے ہونے کا وظیفہ اور سلیقہ مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، تو ہم سے بڑا کوئی مالدار کیا ہے تمہارے پاس؟ جنت کی چابی، اور وہ ہے ایمان، وہ ہے کلمہ توحید۔ اس نوجوان بھائی کی تقریر پر میں نے یہ لفظ شائع کی ہے کہ سب سے بڑی دولت میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اسی ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابروں نے خانقاہ چلائی ہے کہ دلوں میں جو میل آتا ہے وہ خانقاہوں میں جا کر زنگ اتارا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے تبلیغی نظام چلایا ہے، ہمارے اکابرین نے مدارس کا نظام چلایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان مدارس کے اندر وہ حق گوئی اور حق بیان کرنے والی زبانوں کو اللہ تیار کرتا ہے کہ جو بوانگ توحل باطل کو دھکیلنے کا کام کرتی ہے، ایک توحید کے پیغام کو نبیوں کی طرح سے بڑے بڑے میدانوں اور قافلوں میں بیان کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آج میری اور آپ کی نظروں میں ان مدارس کا نظام کوئی ویلو نہیں رکھتا۔ یہ چار دیواری مجھے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آتی۔ یہ درسگاہوں میں بیٹھنے والے طلباء، یہ پڑھانے والے اساتذہ مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتے۔ ان کی عزت ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی۔ مسلمانوں، غفلت کی چادر آنکھوں سے اتار دو۔ اگر دنیا میں باطل طاقتیں ہماری دشمنی پر ہیں، وہ اسی قرآن والوں سے ہیں، وہ ان درسگاہ والوں سے ہیں، وہ ان پڑھانے والوں سے ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ شروع دن سے ہمارا مقابلہ جو ہوتا آیا ہے وہ قرآن والوں سے ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں آج زیادہ بڑا تبصرہ چھیڑنے نہیں آیا، لیکن اتنا کہنے ضرور آیا ہو، یہ مدارس ہمارے اکابرین کی دین ہے۔ اگر یہ قوم کے اندر زندہ رہے، ہمارے نوجوانوں کا ایمان بچا رہے گا، ہماری نسلوں کے سینوں میں ایمان محفوظ رہے گا۔ اب رسومات پر بولنے کا وقت نہیں آیا۔ اب یہ نہیں کہ شادیوں میں کھڑا ہو کر کھانا نہ کھاؤ، اب یہ نہیں کہ وظیفے پڑھو، اب یہ نہیں کہ تسبیحات صبح کو اتنی شام کو اتنی، اب تو ایمان کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ نوجوان ذرا سے مجازی عشق میں پھنس کر اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے۔ ہماری سینکڑوں بچیوں نے اپنے غلط لائنیں استعمال کر کے اسکول کالجوں کی زینت ہو کر غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ
ہاتھ دے کر ایمان سے چھپایا کر دیا ہے، ایمان دل سے نکل گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ دل روتا ہے، یہ آنکھیں تڑپتی ہیں، جو پیشانی اللہ کے سامنے جھک کر کہتی ہو سبحان ربی الاعلیٰ، جو جھک کر کے کہتی ہو سبحان ربی العظیم، اور وہی میری بچی، وہی میری بہن سجدے کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوگی، اپنے ماتھے پر تلک لگاتی ہوگی، غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوگی، تو اللہ کیسا دیکھتے ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو غیرت آنی چاہیے، مجھے اور آپ کو حیا کی چادر ہونی چاہیے۔ ہم کہاں کھو گئے؟ نوجوانوں، تمہارے بازوؤں کی قوت اور طاقت کو اللہ نے اسلام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج کا نوجوان بھی غافل ہے اور بزرگ حضرات بھی غافل ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں ہمیں جانا چاہیے؟ بس ایک زندگی چل رہی، صبح کو دن نکلتا اور شام ہو جاتی ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے۔ ایک سال میں دوسرے سال جاتے ہیں، تیسرے سال جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہے۔ نہ تو یہ کہ اپنے نظام کو اسلامی اور مسلمانی بنائیں، نہ یہ کہ ہم ایمان والے ہیں تو کیا ایمان کا تقاضا ہمارے اوپر ہے؟ میرے بھائیوں، مسلمان امن پسند ہوتا ہے، اسلام امن پسند ہے۔ اسلام نے کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی ظلم برداشت نہیں کیا، نہ کوئی ظلم کی ہدایت دی ہے، نہ کوئی ظلم کی پکار ہے۔ اللہ کا یہی پیغام ہے، میں امن کو پسند کرتا ہوں، فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ فساد کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اہل اسلام اس پیغام کو لے کر ہاتھوں میں نکلتے ہیں، لیکن جب ایمان والے ہی فساد کرنے لگے، اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، اپنی ترتیب کو بھلا بیٹھے، اپنے نظام کو کھو بیٹھے، ہاتھوں میں کڑے ڈال کر غیروں کا طریقہ اپنا لے، ہاتھوں میں دھاگے باندھ کر۔ ابھی توحید کے اوپر ہی تو بات ہو رہی تھی، مزاروں پر کون جا رہا ہے؟ مزاروں کے پاس جا کر لڑکا کون طلب کر رہا ہے؟ پیروں سے بھیک کون مانگ رہا ہے؟ پیروں سے بگڑی ہوئی کون بنوا رہا ہے؟ پیروں کی قبروں پر جا کر سجدے کون کر رہا ہے؟ وہ مسلمان ہی کہلایا جا رہا ہے، جن کے ہاتھوں میں دھاگے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کڑے ہیں، جن کے چہرے انگریز کی شکل کی طرح ہیں، جن کے چہرے یہودیوں کی شکل کی طرح ہیں، جن کے چہرے عیسائیوں کی شکل کی طرح ہیں۔ مسلمانوں، ہم امت محمدیہ کے شیدائی ہیں۔ اگر تمہیں سچی محبت ہے تو یہ کم علم اور کم صدق تم سے کہنے آیا ہے، اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان بنا لو اور ہاتھ اٹھا کر کہہ دو یا رب، ظاہر ہاتھ میں تھا، اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا، باطل کو تو مسلمان بنا دے۔ آنے والا وقت بڑا نازک ہے، مستقبل میں بڑا اندھیرا نظر آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے بیدار ہونا ہے اور جاگنا ہے، امن کو پھیلانا ہے، محبت کو پھیلانا ہے، شانہ بشانہ ہو کر اپنی محبت کو ساری دنیا میں بانٹنا ہے۔ آج ہماری بدتمیزیوں نے، آج ہمارے بدسلیقے نے، آج ہمارے بدچلنی نے اسلام کے اوپر داغ لگا دیا ہے کہ شاید جھوٹ بولنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے، چوری کرنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ آج تمہاری بھی دکان ہے، دوسروں کی بھی دکان ہے، دوسروں کے پاس ایسے اخلاق ہیں کہ ان کے پاس خریدنے والے زیادہ آ رہے ہیں، مسلمان کے پاس زیادہ نہیں آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے، مسلمان اخلاق کھو بیٹھا ہے، مسلمان اپنی قدر گھٹا چکا ہے، ایمان کی عظمت کو بھولا بیٹھا ہے، اور جہاں سے عظمت حاصل ہوتی، جہاں سے قدر ملتی، اس جگہ کی ہی عظمت کو ختم کر ڈالا۔ خدا کی قسم، یہ مدارس ہی وہ ہیں جو ہمیں گمراہی کے راستے پر دیکھنا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اہل علم ہی کھڑے ہوں گے، اگر تم راستہ بھٹکتے ہوئے ہوگے، تمہارا ہاتھ پکڑ کر روکنے والے یہ مدارس والے ہی ہوں گے، جو میری اور آپ کی نظروں میں مدارس کی کوئی اہمیت اور مقصد نہیں۔ اس لیے آج آپ کے دلوں کے اندر میں اس بات کو ڈالنے آیا ہوں، اب نماز کا پیغام نہیں، اب روزے کا پیغام نہیں، اب زکوٰۃ کا پیغام نہیں، اب حج کا پیغام نہیں، اب عمرے کی فضیلت کا وقت نہیں ہے، اب ایمان کو بچانے کی فکر ہے۔ ان نوجوانوں کی ایمان کو بچاؤ، ان چھوٹی نسلوں کے ایمان کو بچاؤ۔ خدا کی قسم، اگر یہ مدارس کا نظام نہ رہا، ان مدارس کی محنت ختم ہو گئی، تو یہ چھوٹی نسل ہے، نماز تو بہت دور کی بات ہے، روزہ تو بہت
دور کی بات ہے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو جنازہ کافر کا اٹھے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو جنازہ کافر کا ہوگا۔ اب یہ وقت چل رہا ہے، یہ امتحان کا وقت ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا وقت ہے۔ اللہ نے یقین کی دولت دی ہے۔ نوجوانوں لائن سے ہٹ کر پیچھے آ جاؤ، جہاں جا رہے ہو ہٹ جاؤ پیچھے۔ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہی مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور وہ طریقہ ہمیں اہل مدارس سے ملے گا، علماء سے ملے گا، انہی حفاظ کرام سے ملے گا، انہی قرآن اعظام سے ملے گا۔ آج میں اپنی بات کو طول نہیں دے سکتا، موقع نہیں ہے، لیکن ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک پیغام دے رہا ہوں۔ نوجوانوں شکل و شباہت کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی تمام اوپر سے نیچے تک کی جسم و جسے اور مجسمے کے اعتبار سے تمام حضرات کوشش کریں کہ ہم مسلمان نظر آئیں۔ اس ٹوپی میں کتنا وزن لگتا ہے ہمیں؟ کتنا وزن لگتا ہے؟ بہت وزن لگتا ہے۔ ٹوپی سے 10 گنا وزن کے بال سر پر تھامیں گے، جو انگریزی بال ہوں گے، جن کی کٹنگ بھی بڑی عجیب ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ سر پر بال کتے کی ٹانٹ کی طرح کھڑے ہوں گے، بلکہ خنزیر کا لفظ بھی آیا ہے کہ خنزیر کی کھوپڑی کی طرح سے بال کھڑے ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ وقت چل رہا ہے، آج میرا نوجوان بڑے فیشن میں ہے، آج مغربی تہذیب اپنے آپ کو کامیاب ہمیں نظر آ رہی ہے، ہمارا پہناوا بھی وہی ہے، ہمارا رہن سہن بھی وہی ہے، ہمارے سر کا حال بھی وہی ہے، ہمارے ہاتھوں میں کڑے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دھاگے ہیں، وہی یہودیوں کی تیار کی ہوئی یہ پینٹ شرٹ ہمارے بدنوں پر ہے، گھر میں وہی نظام ہے۔ اگر شادی کرنے پر آ جائیں تو اسٹینڈرنگ کا کھانا ہے۔ اب تو جس کھانے کو بیٹھ کر کھلا دیا جائے، جس کو کھانے کو بیٹھ کر کھا لیا جائے، وہ تو سادہ ہوتا ہے، وہ تو بے سلیقہ ہوتا ہے۔ اسٹینڈر میز لگی ہے، اس پر جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کے کھانا ہے۔ میرے بھائیوں کھانا بھی کھڑے ہو کر ہے اور پیشاب بھی کھڑے ہو کر ہے، تو جانوروں میں اور تم میں فرق کیا رہا؟ ایک جانور بھی جب پیشاب کرتا ہے وہ کمر کو جھکا لیتا ہے، لیکن آج مسلمان نہیں شرماتا۔ جس شادی میں کھڑے ہو کر کھانا نہ ہو اس شادی کا نمبر ہی نہیں ہوتا، اس کو شان شوکت میں گنا ہی نہیں جاتا۔ جس شادی میں رسم و رواج نہ ہو، 10-10 لاکھ کا زیور نہ چڑھایا جائے، اس شادی کو شادی نہیں کہا جاتا۔ غریبوں کی بچیاں گھر پر بیٹھی ہیں، وہ بلک رہی ہیں۔ جب کسی مالدار آدمی کی بچی کی شادی ہوتی ہے اس کا من اندر سے مرتا ہے، کاش کہ میرے باپ پر بھی مال ہوتا، میرے بھائیوں کا ہاتھ میں بھی کام ہوتا، میری ڈوری نکال دی جاتی، مجھے بھی یہ مال کے ساتھ رخصت کر دیتے۔ اس کا دل پھڑکتا ہے، وہ رات کو تڑپتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو سوچتی ہے اللہ نے ہمیں غریب کیوں بنایا ہے، ہمیں کوئی لینے نہیں آتا، رشتہ بھی آتا ہے جو غربت کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ان مظلومین بچیوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رکھی ہے اپنی فرمائشوں کو پورا کرنے میں اور دکھلاوا کرنے میں۔ مال بھی دیں گے اور اسٹیج بھی سجائیں گے، اور بڑے اونچے اونچے اسٹیج ہیں، ایسا سجایا جائے گا شاید کہ تاج محل کھڑا کر دیا گیا ہے، سارے گاؤں کو بلایا دیا جائے گا۔ ادھر سے سامان دیکھو، یہ میں نے جہیز کا کیا ہے، کھلا پلاٹ بکا ہے، کھلا دکان بھی کی ہے۔ اگر کوئی مدرسے کا آدمی رسید لے کر پہنچ جائے تو کہتا ہے کہ کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ابھی تو قاری صاحب کام ہی نہیں ہے، مہینے 2 مہینے سے تو بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، لیکن 2 دن کے بعد ہی شادی ہوتی ہے تو 42 طرح کے کھانے ہوتے ہیں، 32 ناشتے ہوتے ہیں، طرح طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، کہیں نوٹوں کی برسات ہوتی ہے۔ غیر مسلمان تیرے لیے قرآن کی محبت میں پیسہ نہیں ہے، تو غریب ہے، تیرا کاروبار نہیں ہے، لیکن جب تم رسم و رواج پر آتے ہو تو 51 ہزار چوٹی چرانے والی بچی کو دیتے ہو، 25 ہزار کا بھتسڑا تمہارے یہاں ہوتا ہے، 20 ہزار کا ڈیزا تمہارے یہاں تیار ہوتا ہے، ناچنے والیوں کو پیسہ تمہارے یہاں دیا جاتا ہے۔ اگر نہیں دیا جاتا تو قرآن پڑھنے والوں کو نہیں، اگر نہیں دیا جاتا تو مسلح پر کھڑے ہونے والے امام کو کبھی مصافے میں 100 روپے نہیں، کبھی 500 روپے نہیں، اور اس کو نہیں دیکھتے کہ اس کے پیروں میں
चप्पल है कि नहीं, जूती है कि नहीं। ये कौम कहां से संभलेगी जो रंडियों के ऊपर, जो नाचने वालियों के ऊपर पैसा खर्च करने में फख्र करती हो, जो दूल्हों को सजाकर गरीबों की चौखट से गुजार कर उन पर नोटों की बरसात करती हो और गरीब बच्चियों के दिलों को ठेस पहुंचाती हो, उन माँ बाप की आंखों में आंसू दिलवा देती हो, वो कौम कहां से कामयाब होगी। इसलिए मेरे भाइयों, इन रस्म रिवाज से निकलकर, इस सोने चांदी से अलग हटकर ये पैगाम दे रहा हूं, जिस तरह से हम अपनी दुनियादारी पर खर्च कर रहे हैं, ये सांस निकलेगा, दम निकलेगा, पता चलेगा कि किस चीज की जरूरत है। अल्लाह हिसाब और किताब का पर्चा थमा देगा और कहेगा कि हिसाब की तराजू कायम हो गई, चलो हिसाब देना है। अब याद करेगा मुसलमान कि अल्लाह के लिए जो कुछ खर्च कर लिया वही कामयाब था। काश के अल्लाह एक मर्तबा दुनिया में और भेज दे और एक मर्तबा और खर्च करने का मौका मिल जाए, लेकिन अल्लाह कहेगा अब दोबारा जाने का मौका नहीं है, एक ही वक्त दुनिया में जाने का, रह करके आ गए। किसी ने किसी पर जुल्म किया, किसी ने मक्कारियां की है, किसी ने दिखलावा किया है, किसी ने रस्म और रिवाज में अपने आप को घेर कर जिंदगी गुजारी है। एक ही वक्त था जो तुम गुजार के आ गए। इसलिए मुसलमानों, हम दारुल इम्तिहान में हैं। अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा है, इसलिए हमें अपनी बसारत की आंखों को भी खोलना है, बसीरत की आंखों को भी खोलना है। इन मदरसों को राह हिदायत समझना है। यही हिदायत का रास्ता है, यही निजात का रास्ता है, जहां कुरान की तालीम होती है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ये कुरान पढ़ने वाले, असहाबे सुफ़्फ़ा वाले, ये मेरे मेहमान हैं। जो कुरान की तालीम को हासिल करते हैं, ये मेरे मेहमान हैं। इसलिए कुरान पढ़ने वालों को सर के ऊपर कभी मोहब्बत से हाथ रख दिया करो, कभी मोहब्बत भरी निगाह इनके ऊपर डाल दिया करो, कभी इनको मोहब्बत की निगाह से देख लिया करो। अगर तुम्हारा एक मर्तबा मोहब्बत से देखना अल्लाह को पसंद आ गया, अल्लाह उसी नजर की वजह से तुम्हें जन्नती बना देगा। लेकिन हुफ्फाज का तो हमारी नजरों में कोई मकाम ही नहीं, उलमा का तो कोई मकाम ही नहीं। सबसे सस्ते मस्जिद और मदरसे वाले, इनसे सस्ता कोई नहीं है। इनकी वक़ार का पता तब चलेगा जब अल्लाह कहेगा कि मेरी मलाइका की जमात, मेरे हुफ्फाज को इकट्ठा करो। मलाइका कहेंगे या रब नाम बताइए। ये पर्चा मेरे हाथ में जैसे दिया गया, फरिश्ते कहेंगे या रब हाफिजों का पर्चा दे दो ताकि सारे हाफिजों को हम इकट्ठा करें, सारे आलिमों को इकट्ठा करें। अल्लाह फरमाएगा नाम लिख के नहीं दूंगा। फरिश्ते कहेंगे कि कोई पहचान बताओ, अल्लाह फरमाएंगे कि पहचान भी नहीं बताऊंगा। फरिश्ते कहेंगे तो फिर कैसे इकट्ठा करें, हाफिज कोई एक तो नहीं है, यहाँ भी 2-3 मदरसे हैं। न जाने दुनिया में कितने कुरान करीम के मदरसे हैं, कितने हाफिज हर साल होते हैं। फरिश्ते कहेंगे कि फिर हम कैसे पहचान करें। वाह, कुर्बान जाओ हाफिज की जूती से उड़ी हुई खाक पर, अल्लाह ने कितना मकाम इसका बनाया है। ए हुफ्फाज़े किराम की जमात, ए उलमा की जमात, अपने आप को कभी मायूस मत होने देना। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरी मलाइका की जमात, उनकी पेशानी पर लिखा हुआ नहीं है, मैं पर्चा भी नहीं देने वाला, मैं नाम भी बताने वाला नहीं, मैं यूं भी नहीं कहता कि उनका रंग गोरा होगा या कद बड़ा होगा या छोटा होगा। तुम्हें उनकी पहचान कैसे करनी है ये तरीका मैं बताता हूं। अल्लाह फरमाएगा कि तमाम इंसानों के मुंह पर तुम्हें अपनी नाक लगाकर खुशबू सोचनी है। जिसके मुंह से खुशबू आ रही होगी समझ लोगे तो कुरान से मोहब्बत करने वाला है, मेरे कुरान का हाफिज है। दुनिया की सारी मखलूक के मुंह पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की ड्यूटी लगा देगा। वो अपनी नाक को लगाएंगे, सूंघेंगे, जिसके अंदर से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही होगी वही हाफिज कुरान होगा। इनका एजाज है हाफिज कुरान का। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनका बड़ा बुलंद मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। वो इन्हीं मदारिस से पैदा होते हैं, इन्हीं दरसगाहों से पैदा होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब दामद बरकातुहू ने बड़ा तफसीली खिताब हजरात को सुनाया है, बस उसी के लिए दुआ कर लेते हैं। अल्लाह पाक उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे दे। मैं तो आपसे इतना कहने आया हूँ, कभी कभी जहन में बात आती है कि मदरसे वाले ये जलसा कर लेते हैं, कुछ और मकसद नहीं होता।
ایسا ہی مقصد ہوتا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ میں اپنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اللہ کو مجھے اور آپ کی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ضرورت والا نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، میں اور آپ ہی غریب ہیں، میں اور آپ ہی فقیر ہیں۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر کعبے کو ڈھانے کے لیے بھیجا تھا، غلط ارادے سے بھیجا تھا۔ کیا اللہ نے تمہیں اور مجھے بلایا تھا؟ کیا فرشتوں کو بلایا تھا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ابابیل کا پرندہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ جب اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو ایک چھوٹے سے پرندے سے ہی خانہ کعبہ کی حفاظت کا ان کو ذریعہ بنا کر خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے۔ جب اللہ حفاظت کرنے پر آتا ہے تو ابابیل سے حفاظت کرا لیتا ہے۔ جب برباد کرنے پر آتا ہے تو نمرود جیسی طاقت کو ایک مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے کہ مچھر ناک میں جاتا ہے اور مغزے کے اوپر کاٹتا ہے اور ٹانگیں چلاتا ہے، وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا ہے۔ جب جوتا لگتا ہے تو وہ مچھر چپ ہو جاتا ہے، پنجے نہیں چلاتا تو کھجلی بند ہو جاتی ہے۔ تو نمرود کے سر پر جو بھی زور سے جوتا مارتا تھا اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ جب مارنے پر آتا ہے تو ایک مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، اور جب بچانے پر آتا ہے تو دریاؤں میں راستے دیتا ہے، آگ کو گلے گلزار بناتا ہے، چھری کو کھٹکر کر دیتا ہے۔ جب اللہ بچانے پر آتا ہے تو دریا میں یونس کو کدا دیتا ہے اور کشتی مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ 40 دن برابر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، وہاں سے بھی نکلتے ہیں، پھر بھی باہر آتے ہیں۔ جب بچانے پر آتا ہے تو 33 سال کے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے۔ جب بچانے پر آتے ہیں اللہ کے حبیب اپنے بستر کو چھوڑ کر علی کو لٹا کر یاسین پڑھ کر مٹھی میں مٹی اڑا کر انہی دشمنوں کو اندھا کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ پکڑنے پر آتے ہیں تو شداد کو اپنا بنایا ہوا محل دیکھنے کا موقع نہیں دیتے۔ گھوڑا داخل ہو رہا ہے، 2 قدم اندر ہے، 2 قدم باہر ہے، ملک الموت آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شداد اپنے محل کو دیکھ نہیں پاؤ گے، اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، ہم تمہاری روح کو قبض کرنے آئے ہیں۔ ملک الموت کا بیان بھی یہی ہے کہ مجھے بھی ملال ہوا، میرے دل میں بھی آہ پیدا ہوئی کہ کاش شداد اپنی بنائی ہوئی اس جنت نما محل کو ایک مرتبہ آنکھوں سے تو دیکھ لیتا۔ اذا جاء اجلھا، لیکن جب وقت آ جاتا ہے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں دیا جاتا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات میرے اور آپ کے رب کی ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، دنیا کا فاقہ برداشت کر لینا، دنیا کے دکھ برداشت کر لینا، دنیا کی صعوبتیں برداشت کر لینا، ایمان کو خراب ہونے نہیں دینا، ان ایمان کو برباد ہونے نہیں دینا، ان مدارس کو اجڑنے نہیں دینا۔ اس لیے میں آپ سے پھر ہاتھ اٹھوا کر پوچھنا چاہ رہا ہوں اور کہلوانا چاہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ان مدارس کے لیے ہم اپنے جذبے کو پیش کریں، ان مدارس کے لیے، ان ذمہ داروں کے سامنے، ان مدرسے والوں کے سامنے آپ وعدہ کر رہے ہیں اور کریں انشاءاللہ کہ ان مدارس کے لیے، ان قرآن کریم کی درسگاہوں کے لیے، ان پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے مال تو مال ہے، اگر جان کی بھی بازی لگانی پڑی تو کہو انشاءاللہ ہم جان کا نذرانہ بھی لے کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی جذبہ اگر رہا اور اسی جذبے کے ساتھ ہم دنیا سے چلے گئے، اللہ اسی جذبے میں مجھے اور آپ کو جنت کا مالک بنا دے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آدمی نیت بہادری کی کرے، آدمی نیت نیک کام کی کرے، آدمی نیت اصلاح معاشرے کی کرے، آدمی نیت اپنے آپ کو سنوارنے کی کرے، تو 99 لوگوں کا قاتل، 100 آدمیوں کا قاتل جب اصلاح کے لیے چلتا ہے، ابھی توبہ کے لیے جا رہا ہے، اصلاح کے لیے جا رہا ہے، راستے میں ہی مر جاتا ہے، اللہ نے اسی نیت پر کہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اصلاح کے لیے جا رہا تھا، معافی مانگنے جا رہا تھا، اللہ نے معاف
کر دیا اور ایسا فرشتوں میں جھگڑا ہوا، جہنم والے بھی چھین رہے اور جنت والے بھی چھین رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جہاں سے چلا ہے وہاں تک کی بھی زمین ناپو، جہاں کے لیے چلا ہے وہاں کی بھی ناپو، جہاں جا رہا ہے توبہ کرنے اگر وہ زمین کا حصہ کم ہے تو جنت والے لے جائیں گے، اور جہاں سے چلا ہے اگر وہاں کا زمین کا حصہ کم ہے تو جہنم والے لے جائیں گے۔ اللہ کا فیصلہ دیکھیے، اللہ کتنا مہربان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ زمین کو جب ناپنے سے پہلے اندازہ کیا گیا تو زمین کا حصہ وہی بڑا تھا، جہاں سے وہ زمین کا حصہ وہی چھوٹا تھا، جہاں سے وہ چلا تھا حق تھا ناپنے کے اعتبار سے کہ وہ جہنم والوں کے حوالے ہو جائے، لیکن اللہ نے زمین کو چھکوڑ دیا اور اللہ نے توبہ والی زمین کو چھکوڑ دیا اور اس کو لمبا کر دیا۔ جب ناپا گیا تو حصے میں جنت والے فرشتوں کے آیا، کیونکہ توبہ کی نیت سے ہی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا نہایت ہے، مہربانی اور رحم کرنے والا ہے، ورنہ تو اب تک نہ جانے کتنی دنیا کو ہم پھنستے ہوئے دیکھتے، نہ جانے کتنی دنیا کو ہم اڑتا ہوا دیکھتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، نہ زمین پھٹی ہے، نہ آسمان ہٹا ہے، نہ در و دیوار ہٹتی ہے۔ ہم نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی دعاؤں کے صدقے میں اچھا کھا رہے ہیں اور رہ رہے ہیں۔ یہ سب نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے، اپنے خدا سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم کی میں نے ایک آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی اللہ حفاظت کر رہے ہیں اگر اسی کے ساتھ ہم جڑ گئے تو پھر ہماری حفاظت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہمیں اپنے آپ کو، تمام چھوٹے بڑوں کو اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنا، کہو انشاءاللہ۔ اسی جلسے سے دور کر کے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو محبت سے دیکھنے والے ہیں، ان کا تعاون کرنے والے ہیں، ان پر نگاہ نظر ڈالنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جو بھی قرآن سے جڑے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لاکھ دنیا برباد کرنے کی کوشش کرے لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلیل کرنے والا ہے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو آئیے مجھیڑے والوں، ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ کس طرح جڑ پائیں گے؟ ہم اپنے خون پسینے کی بہا کر کمائی ہوئی دولت کو قرآن کریم کے اوپر خرچ کریں گے، ان کے پڑھنے پڑھانے والوں کے انتظام میں اپنا تعاون لگا دیں گے، اپنی گاڑی کمائی لگا دیں گے۔ اللہ سے کل فریاد ہوگی، اللہ اعلان کر دے گا میرے قرآن کے لیے تم نے کرا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ کوئی کہے گا ہم جاگے ہیں، ہم نے جاگ کر تلاوت کی ہے، کوئی کہے گا ہم نے پڑھنے والوں کو محبت سے دیکھا ہے، کوئی کہے گا ہم نے پڑھنے والوں کے لیے فرش کا انتظام کیا ہے، کوئی کہے گا ہم نے روشنی کا انتظام کیا ہے، کوئی کہے گا پانی کا انتظام کیا ہے، کوئی کہے گا ہم نے کمرے اور دکان کا انتظام کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر تم نے یہ میرے قرآن کے لیے کیا ہے تو جیسے میں نے قرآن کی حفاظت کی ہے تمہیں بھی محفوظ رکھا ہے، جاؤ میں تمہارے عیب کا پردہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ اللہ فرمائے گا دخل الجنت بغیر حساب ولا کتاب۔ اللہ قرآن کی محبت میں مجھے اور آپ کو جنت کے راستے سے نکلنے کا اشارہ فرما دیں گے اور اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بھیج دیں گے، کہو آمین انشاءاللہ۔ تو کون ہے اتنے بڑے مجمع میں جو سب سے بڑے، سب سے پہلے کھڑے ہو کر ان مدرسوں کے لیے، ان درسگاہوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، اس تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے زیادہ بڑا اعلان نہیں، ورنہ قرآن کریم کے نام پر کھڑے ہونے والے 1-1 لاکھ والے موجود ہیں۔ آپ کے بیچ سب سے پہلے اس انسان کو دیکھنا چاہ رہا ہوں جو 21,000 روپے کا تعاون لے کر کے کھڑا ہو کہ جی ہم اپنے اس مدرسے میں قرآن کی محبت میں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، ان کے انتظام کے لیے 21,000 روپے کا تعاون اپنے اس مدرسے کے لیے پیش کریں گے۔ ہے کوئی ذمہ دار آدمی، ہے کوئی نوجوان میرا بھائی ایسا اس میں جو کھڑا ہو کر خوشی دل سے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، یا والدہ مرحومہ کے لیے، یا کوئی اور نیت لے کر کھڑا ہو جائے 21,000 روپے کا تعاون جو اپنے اس مدرسے کے لیے لے کر کھڑا ہو اور اللہ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑ دے اور اسی رشتے کی بدولت پھر ہمارا جنت میں جانا آسان ہو جائے۔
میرا بھائی 21,000 روپے کا تعاون جلدی سے کوئی ہمت کرے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے ہے کوئی میرا بھائی ایسا 21,000 روپے کا تعاون اس مجمع میں کوئی ہمت کرے اپنے مکان بناتے ہیں کئی لاکھ روپے ہم مکانوں میں لگا دیتے ہیں گاڑیاں لیتے ہیں کئی لاکھ روپے لگا دیتے ہیں اپنے خرچ کے اوپر نہ جانے کتنی دولت خرچ کر دیتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ آخرت کا معاملہ ہے یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیمل بدل کر بنا کر واپس کر دے گا ایک بہترین جزا بنا کر اللہ ہمیں واپس کرے گا ہر سخی افسوس کرے گا کاش کہ دنیا میں ایک مرتبہ اور جاتا اور سارا مال اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے آتا لیکن دوبارہ آنے کا موقع نہیں ہوگا اس لیے یہ ایک ہی موقع ہے دم نکل جائے گا بات ختم ہو جائے گی جو کچھ کیا ہے کیا ہوا ہی سامنے آئے گا نہ کرنے والا پچھتائے گا اس لیے میرے بھائیوں کھڑے ہو کر ہمت کریں اپنے مدد 11,000 والا آدمی بھی کھڑا ہو 21,000 والا آدمی بھی کھڑا ہو جلدی سے نکل کے آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ حفاظت فرمائے سب کی اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے کیا نام ہے بھائی محمد انتظار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 بھائی محمد انتظار نام ہے ماشاءاللہ بھائی انتظار صاحب 11,000 روپے نقد مدرسے کے لیے دے رہے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے آمین نہ کہیے کبھی قبول ہو جائے آمین میں مجھے صحیح لگ رہا زور سے کہہ دو آمین ماشاءاللہ ہے کوئی بھائی انتظار کا جوڑیدار 11,000 روپے لے کر جو کھڑا ہو اللہ حفاظت فرمائے جلدی سے کھڑا ہو جائے کوئی میرا بھائی انتظار کا جوڑیدار 11,000 جلدی سے لے کر کے کوئی کھڑا ہو اللہ نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کر دے اللہ عالم بعمل پیدا کر دے جلدی سے کوئی ہمت کرے انشاءاللہ جس نے پہلے 11 دے دیے ہو جلسے کی نسبت وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ ہم نے 11 دیے ہیں جلدی سے کوئی بتائے یا کوئی کھڑا ہو جائے جلدی آ جاؤ ماشاءاللہ 11,000 والے تو مجھیڑے کی زمین پر اور اس مدرسے کی محبت میں بہت سارے تعاون کرنے والے موجود ہیں کون ہے میرا بھائی دوسرے نمبر پر 11,000 جلدی سے کھڑا ہو جائے کوئی میرا بھائی اب شیطان کا عمل بھی شروع ہے شیطان میری اور آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرے گا اور کہے گا یہ وسوسہ ڈالے گا اللہ نے شیطان کو اتنی قوت دی ہے جیسے رگوں میں میری اور آپ کی خون دوڑ رہا ہے شیطان کو ایسے دوڑنے کی قوت اللہ نے بخشی ہے وہ میرے اور تیرے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ اللہ کے قرآن کے لیے پیسہ مت دینا یہ تو اس طرح کی باتیں کر کے پیسہ نکالتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ دھوکہ شیطان مجھے اور آپ کو دے گا اور کہے گا کہ تھوڑی دیر کی بات ہے چپ چاپ بیٹھا رہے ادھر اللہ بھی دیکھ رہا ہے پورے آسمان پر فرشتوں کی قطار بھی دیکھ رہی ہے کہ کون ہے مجھیڑے والوں میں جو شیطان کے کہنے سے بیٹھا رہے گا یا شیطان کے جال کو توڑ کر اللہ کی اطاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا رب کے قرآن کی محبت میں کھڑا ہو جائے گا اس لیے ہمیں شیطان کی اطاعت میں نہیں رہنا ہمیں اپنے رب کے فرمان کو دیکھنا ہے ہمیں اپنے رب کی محبت کو دیکھنا ہے میرے بھائیوں ہم سب کو اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے اس لیے جانے سے پہلے انتظام ضروری ہے المزرعۃ الدنیا مزرعۃ الآخرہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جیسا آج اس میں کریں گے کل ویسا ہی نکل کر سامنے آئے گا المرء مع من احب جو جس سے محبت کرے گا کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا اس لیے اہل قرآن کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کریے تاکہ کل اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہونا مقدر فرما دے ہے کوئی دوسرا میرا بھائی 11,000 روپے والا جلدی سے کوئی ہاتھ اٹھائے کھڑا ہو جائے کوئی 11,000 ہے کوئی میرا بھائی 11,000 والا ہمت کرے انشاءاللہ 5100 روپے والا بھی جلدی سے کھڑا ہو کیونکہ آج وقت مجھے بہت تنگ ہے 11,000 21,000 5,000 جلدی سے یہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جلدی سے لے کے آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ حفاظت فرمائے ایک سال میں ایک مرتبہ جلسہ ہوتا ہے آپ علماء کی باتیں سنتے ہیں اللہ عمل کی توفیق دے دے ایک مرتبہ مدرسہ دیکھ لیتے ہیں جلسے کے بہانے ماشاءاللہ ہمارے مولانا محمد اشرف صاحب
جو مدرسے کے محتمین ہیں انہوں نے اپنی طرف سے 5000 روپیے مدرسے کے لیے دی، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ لاؤ جلدی سے لے کے کھڑے ہو جاؤ، 5000 10,000 جو بھی آپ کو دینا ہے جلدی سے لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا نام ہے؟ بولی شان میں آ جاؤ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کیا نام ہے؟ بھائی محمد لیاقت۔ ایسا آدمی یہاں بیٹھو جس کے نام یاد ہو، جلدی سے آ جاؤ، کیونکہ آپ بیچ میں تو کبھی بلاتے نہیں جو میرے نام یاد ہو جائے۔ اگر ہر مہینے آپ بلا لو مجھے تو میں بھی نام یاد کر لوں گا آپ کے۔ اب ایک سال میں ایک مرتبہ تم بلاؤ، میں نام یاد کروں یا چہرے یاد کروں؟ چہرے تو یاد ہیں، بہت سارے دیکھے میں نظر آ رہے ہیں کہ ہاں پچھلی سال والے ہی ہیں، لیکن نام سے اتنا واقف نہیں۔ نام یاد کرانے کے لیے تو پھر جلدی جلدی بلانا پڑے گا۔ بلاؤ گے نہیں بلاؤ گے بھائی؟